امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. مکہ چھوڑ دیا رات کے اندھیرے میں، یار غار صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ میں اس وقت یہود آباد تھے، نصارہ اہل کتاب. یہود و نصارہ یہ دو بہت بڑے مذہبی قبیلے تھے، یہودی اور نصارہ یہ آباد تھے. نبی علیہ السلام پہنچے، انصار مدینہ نے استقبال کیا. خبر پورے مدینہ میں پھیل گئی کہ مکہ سے امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں. تو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ بن سلام. کیا نام ہے؟ یہ یہود کے بہت بڑے عالم ہیں تورات کے. کہتے ہیں میں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، اتنے میں کسی نے آ کے خبر دی کہ مکے سے کوئی پیغمبر آئے ہیں. سارے انصار ان کے ارد گرد جمع ہیں، بڑا ہجوم ہے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا یہی تو موقع ہے جا کے دیکھنے کا کہ آیا تورات میں جن آخری پیغمبر کی نشانیاں بتلائی ہیں یہ وہی پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں. میں آ گیا، محفل لگی ہوئی ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں. میں آیا سامنے. پہلی بات ہری پور والوں سنی، پہلی بات عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے تورات کا وہ سارا نقشہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، میں نے آخری پیغمبر کی وہ ساری نشانیاں ذہن میں بٹھائی ہیں. میری سوچ ایک طرف ہے، لیکن جیسے آیا اور میں نے آپ کے چہرہ انور پہ نظر ڈالی تو اللہ کی قسم ہے سارا کچھ بھول گیا. دل نے کہا ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، اللہ کی قسم ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی سچا ہے. ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی بتلا رہا ہے کہ یہ سچے ہیں. آگے سننا چاہیں گے؟ ذرا دیکھیے، ایمان تازہ کیجیے. فرماتے ہیں قریب آیا تو جو آپ کی تعلیمات میرے ذہن میں آئیں، سب سے پہلی بات جو میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنی، عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے. کہتے ہیں میں نے آپ کی تقریر کا جو پہلا جملہ، پہلا فرمان پیغمبر سنا وہ یہ تھا. آپ سے پہلی بات جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتے ناتے جوڑ کے رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. مسند احمد، مستدرک حاکم، دونوں حدیث کی کتابوں کی حدیث ہے. کتنی پیاری تعلیمات ہیں. فرمایا اے لوگو افشوا السلام، کیا عام کرو؟ سلام کو. ہمارے ہاں سلام کا رواج ہی کوئی نہیں. جانتا ہو تو ہم اس کو سلام کر دیتے ہیں، نہ جانتا ہو تو راستے میں گزرتے ہیں سلام بھی. اور کئی تو جانتے ہوئے بھی سلام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے اگلا کوئی سلام کرے تو میں کروں. اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ میں تو بڑی چیز ہوں نا، پہلے وہ سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. حالانکہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ سلام میں پہل کرتے تھے. یہاں تک کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی سیرت دیکھ لیجئے، آپ راستے پہ گزرتے، بچے بھی نظر آتے تو آپ بچوں پر بھی سلام میں پہل کر دیتے. کیا تعلیم ہے!
اور آپ کی تعلیمات میں ایک اور جملہ فرمایا البادئ بالسلام برئ من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے فرمایا سلام کرو علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جسے نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر. افشوا السلام. لیکن افسوس سلام کی جگہ ہمارے ہاں کیا چیز ہے؟ صبح صبح سارے موبائل چیک کرو صباح الخیر، صبح بخیر. کوئی صباح النور کہتا ہے، کوئی صباح الورد کہتا ہے. جی یہ جملے آپ نے دیکھے ہوتے نا. میرا موبائل میں صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں سارا صباح الخیر صباح الخیر. او میرا دوست یہ کیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے بھی بہتر کوئی جملہ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم کے معنی پہ اگر غور کرو تو اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف سے تو سلامتی میں، تو مجھ سے سلامتی میں، اور میں تجھ سے سلامتی میں. رب کی طرف سے تجھ پہ سلامتیاں ہو، تکلیفوں سے سلامت رہے، بیماریوں سے سلامت رہے، جہنم جانے سے سلامت رہے. جتنے الفاظ داخل کر سکتے ہو کر لو. لفظ کا معنی اتنی بڑی سلامتی ہے کہ ہر غم دکھ درد سے سلامت رہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کتنا پیارا جملہ. سلام کو عام کرو. دوسرا اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ بڑا اوکھ ہے جی. کوئی سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے آئے، ہم پوچھتے چاہ پیسو؟ ہاں تو کوئی بڑا ہی بے دڑک ہوگا جو کہے گا ہاں پیسا، ورنہ عموماً کیا دیتے نہیں پیتا ہوں. قربان جاؤں اللہ کے خلیل سے فرشتے مہمان بن کے آئے، پوچھا بھی نہیں ٹھنڈا پیسو گرم ہوئے ہیں. نہیں گئے، بچڑا ذبح کیا، تلا اور بنا ہوا گوشت لا کے سامنے رکھ دیا. مہمان نوازی کی بھی کیا بات ہے. اور ہم جان چھڑانے کا بڑا آسان طریقہ ہے. روٹی کے ٹائم کہو جی چائے پیسا جی. اب روٹی کے ٹائم میں چائے کا پوچھو اور چائے کے ٹائم میں کہو بیٹھو جی روٹی کھا سا. نہیں کم از کم 3-4 گھنٹے تو ابھی روٹی کو رہتے ہیں. ہاں ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے یہاں کہ کشتی کے کنارے ایک بستی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہاں کے لوگوں کی عادت تھی مہمان بیٹھ بیٹھ کے ان کو انتظار کرواتے. جب کشتی جانے کا ٹائم ہوتا تو مہمان سے کہتے بیڑی بھی تیار ہے تو روٹی بھی تیار ہے. ہاں کشتی بھی تیار ہے اور روٹی بھی، یعنی اگر آپ روٹی کھائیں گے کشتی آپ سے چلی جائے گی. ہاں یہ تو ایسا ہی آپ اڈے میں کہیں گاڑی بھی جانے کے لیے تیار ہے، روٹی بھی تیار ہے. کون کھائے گا آپ کی ایسی روٹی؟ یہ وہ سارے طریقے ہیں جہاں جس سے مہمان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ٹالا جاتا ہے. یہ وہ ٹالنے کے بڑے اچھے اچھے طریقے ہیں لوگوں کے. فرمایا اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اور قربان جاؤں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار آدمی. علماء اس حدیث کو سامنے رکھتے کہتے ہیں جس شخص کے دسترخوان پہ دیکھو پاکیزہ لوگ کھا رہے ہیں، سمجھو کہ اس کا رزق پاک ہے، اور سمجھو کہ اللہ کو اس کا رزق پسند ہے، اسی لیے پاک لوگوں کو کھلا رہا ہے تاکہ کل پاک اعمال سر انجام دیں. اور کئی لوگوں کا رزق پاکیزہ لوگوں کو تو شاید زندگی بھر نصیب نہ ہو، لیکن ان کے دسترخوان پہ جا کے دیکھ لو تو لفنگے اور لچے قسم کے لوگ ہر وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، کھا رہے ہیں. نہیں آئے گا تو کوئی اللہ والا ان کے دسترخوان پہ نہیں. اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. اور دوسرا وصل الارحام، رشتے جوڑو. کیا جوڑو؟ رشتے جوڑنا بہت مشکل ہے، نئے رشتے بنانا بڑا آسان ہے.
لوگ کہتے ہیں میں نے سال میں 1,00,000 آدمیوں سے تعلق بنا لیے، میں نے 1 سال میں 1,000 آدمیوں سے دوستی قائم کر دی۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ سال میں 10,000 آدمیوں کے رشتہ بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ زندگی بھر جن سے رشتہ ہے ان سے رشتہ نبھا کے رکھ لے، یہ کمال ہے۔ رشتہ ہے اس کو کیا رکھے، یہ بہت مشکل ہے، اللہ گواہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا، یعنی اس کا تعلق مجھ سے جڑے گا۔ برادریوں میں، رشتہ داریوں میں یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، اور ہمارے پٹھانوں کا تو جو سارا دن آپس میں کھیٹ میٹ ان کی لگی نہ رہے نا تو ان کو پٹھان کون کہے گا؟ تو ہم بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں برادریوں میں، لیکن اس کی ترغیب دی سِلُ الارحام، رشتے جوڑو۔ اچھا فرمایا اگلی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوں۔ مخلوق خدا اندھیری رات میں نیند کے آغوش میں جا کے غائب اور گم ہو جائے، اور تو نیند کو آنکھوں سے جھٹک کے اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ یہ تعلیم پیغمبر دے رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام نے یہ تعلیم سنی، کہتے ہیں جب میں نے آپ کی یہ تقریر سنی تو میں اور قریب آیا۔ اب اگلے الفاظ بخاری کے، وہ کیا؟ میں نے قریب آ کے کہا اللہ کے پاک پیغمبر 3 باتوں کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی چیزوں کا سوال کرتا ہوں؟ 3 چیزوں کا سوال کرتا ہوں، ان 3 کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، نبی کے سوا ان 3 سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوچھ۔ میں نے کہا پہلا سوال یہ ہے ما اول اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا دوسرا سوال یہ ہے ما اول ما یاکل اہل الجنہ، جنتی سب سے پہلی خوراک کیا کھائیں گے؟ جنتی سب سے پہلی خوراک کیا کھائیں گے؟ ان کی تواضع مہمان نوازی کس چیز سے کی جائے گی؟ اور تیسرا سوال وہ کیا چیز ہے؟ وَمِنْ أَيْنَ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ أَوْ وَأُمَّهُ، بیٹا ماں کے ہم شکل کیسے ہو جاتا ہے اور باپ کے ہم شکل کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ بیٹا یا ماں کے ہم شکل ہوتا ہے بچہ یا باپ کی شکل پہ چلا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ تینوں سوال سنے تو جواباً فرمایا اتانی واخبرنی جبریل آنفاً، او عبداللہ بن سلام تیرے سوال کے بعد فوراً جبریل نے آ کر ابھی مجھے جواب دیے ہیں، جبریل نے ابھی آ کے جواب دیے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے یہ سنا تو ایک دم کہا اچھا ذاک عدو الیہود، یہ تو یہودیوں کا دشمن ہے جبریل۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہودیوں پہ سارے عذاب اور سزائیں لانے والا یہی ہے۔ اور اسی کا جواب سورہ بقرہ میں اللہ نے یہ دیا تھا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، ہاں جو کوئی جبریل کا دشمن ہو اور میکائیل کا، فرشتوں کا، تو اللہ ایسے کافروں کا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ تو جبریل تو اللہ کا معزز فرشتہ ہے، اور یہود نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ پر جبریل وحی نہ لے کے آتا نا، میکائیل لے کے آتا، اسرافیل وحی لے کے آتا تو ہم مان لیتے۔
یہ بھی ان کا ایک سوال تھا. لیکن فی الحال عبداللہ بن سلام کا سوال، پہلے سوال کا جواب دیا. فرمایا پہلا سوال کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا فنار، وہ آگ ہے، یحشر الناس من المشرق الى المغرب، جو مشرق سے لوگوں کو مغرب کی طرف ہانک کے لے جائے گی. مشرق سے ایک آگ اٹھے گی، لوگوں کو ایسے ہانکتے ہوئے لے جائے گی. کہاں تک پہنچ جائیں گے لوگ؟ مغرب میں جمع ہو جائیں گے. دوسرے سوال کا جواب کہ جنتیوں کی پہلی خوراک، پہلی مہمان نوازی کس سے ہوگی؟ فرمایا فزیادت کبد الحوت، کہ مچھلی کے کلیجے کے اوپر بڑا ہوا حصہ وہ جنتیوں کی پہلی خوراک. اردو والے جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مچھلی کے کلیجے کا کباب اللہ کھلائے گا. اللہ اکبر. یہ تواضع ہوگی. آپ کہیں گے مچھلی نہیں ملتی غریبوں کو، تو پھر مچھلی اور پھر اس کا کلیجہ اور اس کا کباب. بھائی جنت کی باتیں ہی کچھ ہو رہے ہیں. اور تیسرا سوال کہ بچہ ماں باپ میں سے کبھی ماں کی صورت اور کبھی باپ کی صورت کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ فرمایا سن، جب ماں باپ یعنی میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو اگر مرد کا پانی غالب آ جائے، غلبہ پا جائے، تو بچہ مرد کے ہم شکل، اگر عورت کا پانی پیل کر جائے، غلبہ پا جائے، تو بچہ ماں کا ہم شکل ہوتا ہے. جب تینوں سوالات کے جواب دیے تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ہاتھ آگے کیجئے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کاش وقت ہوتا، میرا مضمون تو طویل ہے، لیکن آخری جملہ کہہ دیتا ہوں. جیسے ہی عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا تو ساتھ ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الیہود قوم بہت. اللہ کے محبوب، یہ یہود جو ہے نا بہت جھوٹے لوگ ہیں، بہت کذاب ہیں، جھوٹے بھی ہیں اور جھوٹ بولتے بھی ہیں اگلے پر اور جھٹلاتے بھی ہیں. اس لیے میں ابھی اظہار نہیں کرتا ہوں، پہلے آپ میری اس قوم کو بلائیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کیسا آدمی ہوں، اس کے بعد میں اقرار کروں گا. فرمایا ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے یہود کو بلایا، کہا کلمہ پڑھ لو. وہ کہنے لگے نہیں پڑھتے. کہا اگر تمہارا ساتھی، تمہارا عالم رہنما عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے، بس یہ جملہ سننے کا ہے. تو پتہ کیا کہنے لگے؟ ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارا سردار لیڈر ہے اور اس کا باپ بھی ہمارا سردار لیڈر تھا. بڑی تعریف کی. وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا، اس کا باپ بھی ہماری آنکھوں کا تارا. اچھا، اگر وہ مجھے مان لے تو پھر یہود کہنے لگے ہم پھر مان لیں گے. وہ کیسے مانیں گا؟ فرمایا عبداللہ بن سلام ذرا سامنے آئیے. عبداللہ بن سلام مجلس میں سامنے آتے ہیں. فرمایا بول عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام کہنے لگے او یہودیو، تورات میں آخری نبی کی جتنی نشانیاں ہیں وہ ساری ان میں موجود ہیں. میں تصدیق کرتا ہوں یہی آخری رسول ہے. جب تصدیق کی میرے خیال سے گھنٹے نہیں منٹ بھی نہیں گزرے ہو گئے، 2-4 منٹ کی بات ہے. پہلے کہا سیدنا و ابن سیدنا، لیکن حق بات کی تو کہنے لگے ہوا شر و ابن شر. یہ بھی شریر ہے، اس کا باپ بھی شریر ہے. ہوا شر و ابن شر. اب دیکھا نا، باپ تک ساری لڑی کو بدنام کر دیا. یہ بھی شریر، اس کا باپ بھی. میرا دوست، حق کہنا یہ بھی مشکل ہے، لیکن حق سننا اور ماننا بھی کیا ہے؟
مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں نا حق کہنا بڑا مشکل ہے. میں یہ مانتا ہوں حق کہنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن حق کے سامنے بیٹھ کے اس کو سن لینا اور ٹھنڈے سینے سے یہ بھی کیا ہے، بہت مشکل ہے. اللہ کرے کہ ہم کہنے والے بن جائیں اور ماننے والے اور سننے والے بن جائیں.